الرحمن الرحیم والے کل امت اجل، اور واسطے ہر امت کے ایک وقت مقرر ہے۔ یہ جواب پر تاخیر عذاب۔ سوال ہے کہ عذاب کیوں نہیں آیا جب یہ منکر ہیں؟ عذاب آنا چاہیے۔ فرمایا اس کا تقدیر الہی میں وقت مقرر شدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آئے ان کی اجل، موت کا وقت یا جو ان کا وقت ہے، اجلہم یعذبوا، یہ جزا مقدر ہے، یعذبوا، عذاب دیے جائیں گے، لا یستاخرون ساعۃ، نہیں مؤخر کیے جا سکتے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ مقدم کیے جا سکتے ہیں۔ ہوا وقت لا یجوز تاخیر و موتی عنہ، موت کا وقت مقرر ہے، اس سے آگے بھی نہیں ہو سکتی، اس سے پیچھے بھی۔ کتنا؟ ساعتن، ایک سیکنڈ بھی، ایک گھڑی بھی موت کا ایک وقت اٹل ہے، اور وہ متعین وقت ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہاں پر اشکال ہے کہ اذا جاء اجلہم، جب ان کی موت کا وقت آ جائے تو لا یستاخرون تو سمجھ آتا ہے مؤخر نہیں ہو سکتا، لا یستقدمون سمجھ نہیں آتا۔ جب آ چکا ہے تو اس سے وہ پہلے نہیں آ سکتا کا کیا معنی ہے؟ لا یستاخرون صحیح ہے، لا یستقدمون کا معنی کوئی نہیں بن رہا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب وہ گھڑی آ گئی، یہ کہنا تو صحیح ہے پیچھے نہیں ہو سکتی، یہ کہنا کہ آگے نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ لا یستاخرون صحیح اور لا یستقدمون صحیح نہیں بنتا، یہ ایک اعتراض ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ بطور محاورہ مشاکلت کی ہے۔ جیسے آپ دکان پہ گئے، سودا لیا، دکاندار نے آپ کو بتایا 10 روپے، آپ نے کہا تھوڑی بہت کمی بیشی، دکاندار کہے چلو 15 روپے۔ آپ کا یہ مقصد ہوتا ہے کمی بیشی کا؟ لفظ کیا بولتے ہیں؟ تھوڑی بہت کمی بیشی۔ آج کل تو اس کو بھی بدلا دیا، کہتے ہیں تھوڑا بہت پیار محبت۔ ہاں، پیار محبت 5 روپے جتنا، بڑی محبت سستی ہو گئی ہے، تھوڑا پیار محبت۔ کمی بیشی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ تو کمی مقصد ہوتے، بیشی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ 10 روپے ریٹ بتائے، آپ جیسا بزرگ کہے جی کمی بیشی تھوڑی سی، وہ کہے چلو 15 روپے کر لیں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی بھائی میرا مقصود کمی ہے، بیشی صورتن کہہ دیا گیا، مشاکلتن کہا۔ تو یہاں پر بھی لا یستاخرون ٹھیک ہے، لا یستقدمون بطور صورت اور مشاکلت کے کہا گیا۔ اس میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، حضرت موسیٰ کے پاس اسرائیل آ گیا۔ جی کیوں آئے؟ کہتے ہیں میں مارنے آیا۔ حضرت موسیٰ نے تھپڑ لگایا اسرائیل کو۔ اسرائیل واپس ہو گیا، آنکھ بھی پھوٹ گئی، شکایت کی، یا اللہ تیرا بندہ تیری لکھا نہیں چاہتا۔ فرمایا چل بتا حضرت موسیٰ کو کہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیں،
جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر بڑھا دوں گا. ہاتھ رکھے. یہ روایت تو سنی ہوئی ہے نا. اتنے سال عمر بڑھاؤں گا. پھر کہتے پھر موت آئے گی. بریلویوں نے کہا حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ لگایا تو ایک انڈکڑی شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی لگوانی چاہیے اسرائیل کو. انڈکڑی سمجھتے ہو نا, پیچھے مل کے پاؤں کی ٹھوکر. انہوں نے کہا بڑھیا تھی, بڑھیا کا بیٹا مر گیا. ہر جھوٹ میں بڑھیا ہے. جاءت العجوز, ہر جھوٹ میں بڑھیا آئی شیخ جیلانی کے پاس. بابا میرا ایک ہی بیٹا تھے, بیٹا اسرائیل لے گیا, مر گیا. اسرائیل چوتھے آسمان پہ پہنچا تھا. پیچھے عبد القادر جیلانی پہنچا اور اس نے جا کے پاؤں کی ٹھوکر لگائی, کک لگائی. اسرائیل سے وہ بڈھی والا بیٹے کی روح بھی اور 3.25 لاکھ روحیں اور بھی تھی, وہ بھی تھیلا نیچے گر پڑا اور سارے لوگ زندہ ہو گئے. بڈھی دا پتر بھی زندہ ہو گیا. اوپر پہنچا. یا اللہ جیلانی میں نے مارا ہے مجھے. اللہ نے فرمایا شکر ہے وہ نیچے ہی ہے, اوپر نہیں آیا, نہیں تو سب کو لے جاتا. ان کو میں نے بڑی طاقتیں دی ہے. صحیح کشید کیا تو بات تو تم نے بھی بنائی نا. اسرائیل کو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے تو تم نے پٹوایا, تو ایک دفعہ جب پٹائی ہو گئی تو اب بڈھی کی وجہ سے شیخ جیلانی پہنچ جائے تب کیا بات ہے. یاد رکھو اس قسم کی روایات یہ صریح نصوص کے خلاف ہے. بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو اتنی عمر بڑھ جائے گی, تو اس کا کیا معنی ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. کچھ سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں اچھی طرح سمجھو. مولوی کا پیٹ گڑبڑ ہوتا ہے, بے شک ہو جائے, لیکن ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے اوپر آپ کے پاس لکھا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ هُوَ وَقْتٌ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ مَوْتِهِ عَنْهُ. موت مؤخر نہیں ہو سکتی. یہ پورے قرآن کا مضمون ہے. وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یا بنی آدم. اس پر کوئی حوالے بھی ہیں؟ اچھا, ایک پیدا لکھا ہے فواحش پر. ایک انسان میں قوت بہیمی ہے, جانوروں والی قوت, شہوت, اور ایک سبعیہ ہے, درندوں والی صفت, اور وہ بغاوت کرنا, حملہ آور ہونا. اور ایک ہے رذائل قوت نطقیہ, زبان, یہ سر الآثام ہے. زبان سب گناہوں کا جڑ ہے. یہاں تینوں چیزوں کی اللہ نے وضاحت کر دی. فواحش سب بہیمانہ عادتیں, ڈنگروں والی عادتیں, ڈنگروں کا کام کھانا, بتی, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. شہوات, باغش, درندوں والی عادات, اس کی نفی. اور اس کے بعد ان تقولو, یہ جو رذائل قوت نطقیہ ہیں, بولنے کے رذائل اور جھوٹ, ان میں سے بڑا جھوٹ ہے تکبر علی اللہ.
اس پر بیان کر دیا۔ ہاں، اس کے بعد لا یستاخرون پر، جب ان کی ہلاکت کا وقت آ پہنچا انہیں فوراً مبتلا عذاب کر دیا گیا، اور ان کی ہلاکت میں مقررہ اجل سے 1 ساعت بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوئی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ کے بعد اذا کی جزا معذوف ہے، اے عذبوا عذاب دیے جائیں گے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ما قبل کی توضیح ہے اور تاکید ہے، یا لا یستقدمون کا عطف ہے فَإِذَا جَاءَ پر، اور ولا یستقدمون ولا یراد بہ کدھر گیا بھئی یستقدمون، فَإِذَا کی جزا نہیں بلکہ جاء اجلہم کے مقابل دوسری شک ہے۔ بس یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا،